تو اب اس اللہ کو اپنے ذہن میں مختصر رکھتے ہوئے آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں متفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچ و وچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے بے مقصد ہے۔ سبحان اللہ، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی شے بے مقصد پیدا کرے، کوئی بے مقصد کام کرے۔ بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے نا پاگل ہے۔ ایک اور جگہ ہے آبسا، تو نے یہ آبس پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک گھاس کا تینکا بھی جو ہے نا وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تینکے کا بھی رول ہے۔ اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرات کی طرف، آخرات کی غضب کی طرف۔ کیوں، کیسے؟ اب یہاں پھر آپ عقل اور فطرت کا امتزاج دیکھیں گے۔ عقل نے فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، ہر شے نتیجہ خیز ہے۔ فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، اور بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کمانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں۔ استثناء ہے کہ اہم معاملہ تو یہی ہے کہ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کی جنسی صفری جذبات کو بڑھکا کر آمدنی حاصل کرنے والے، وہ عیش کر رہے ہیں یہاں۔ تو اصول تو یہ ہے کہ گندم بس گندم بے روئے، جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پر کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے۔ کیا ان کی نیکی کا صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں؟ سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہو؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر ایک ایک روح نکالتے اور اس کے جسم کا، مسلز کا ایک ایک جو ہے علیحدہ علیحدہ کر دیتے، تو کیا اس کی جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ پورا یورپ تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے، خود اس کا ملک جو ہے سب سے زیادہ تباہی کا شکار بنا ہے۔ تو یہاں دنیا میں ہم نے سزا اور جزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے ہی، لیکن یہاں نہ جزا اتنا دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے، اور اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی۔ یہی اپنے وقت، صلاحیت و پیسہ کمانے میں بھی خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ کو۔ کون اسے صلہ دے گا یہاں؟ تو اب کیا ہوگا صلہ اس کا؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، تو ان کو یہاں کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے۔ ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور اجر دیا جا سکے۔ یہ ہے منطق اور عقل کا تقاضا، خیر و شر، یہ فطرت ہے، فطرت۔ اور آج کل دنیا میں کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad, only thinking making so۔ نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی۔ اور انسان فطری طور پر یہ جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ جو کانٹ کا حوالہ دیا میں نے، the moral law within، ہمارے اندر ہے یہ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے۔ یہ پورا نہیں ہوتا یہاں۔ اول تو مجرم پکڑا نہیں جاتا، پھر رشوتوں کے دندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کڑے ہیں مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ دیتا ہے۔ تو فرض کر لے کہ یہ سارے مراحل طے کر لیے۔ مثلا ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا، آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت دی اور پستول سے شوٹ کر دی۔ تو اب آپ فرض کیجئے کہ یہ سارے مراحل طے کر کے اس سے پھانسی کی سزا دی، تو کیا سزا بنی اس کی؟ وہ اپنی زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، بچوں کو پال پوس چکا، اس کے بچے اپنے اپنی جگہ پر ہے، اس کی بیوی بوڑھی یا مر چکی ہے، لیکن اس جوان کی بیوی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، اور وہ بچے باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے محروم ہو گئے، اور ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان شدید ہے۔
وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے میں گندگی پھیلائے گی۔ تو انسان کے ایک اعمال وہ ہے جو وہ اپنے لیے آگے بھیجتا ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے، کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، اور ایک وہ اعمال کے اثرات ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جو پیچھے اثرات ہے، آج جو کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فعل ہی تو پڑھ رہا ہے۔ آج جو کوئی روزہ رکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہی تو رکھ رہا ہے۔ حضور ہی نے سکھایا تھا نا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اسی لیے کہ وہ محنت اور مشقت 23 برس کی تھی، جن کا یہ نتیجہ ہے، یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک، فطرت اور عقل کی رہنمائی۔ اے اللہ تو جن کو بھی جہنم میں داخل کر دے گا، تو ان کو رسوا کر دے گا، وہ رسوا ہو جائیں گے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، تیرے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے احتساب کے راستے میں حائل ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے محاسبے کی روح کو موڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔